بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اصول اور احکام کی کتابوں میں جب دین و شریعت کے ماخذ کو بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے علماء کرام دین و شریعت کے بالعموم 4 ماخذ بیان کرتے ہیں۔ ایک قرآن مجید، دوسرے سنت، تیسرے اجماع اور چوتھے قیاس۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی نے ان کے برعکس، یعنی اس بات کے برعکس 4 ماخذ کے برعکس دین کا تنہا ماخذ کی تعبیر اختیار کی ہے۔ گویا اصولی لحاظ سے ان کے نزدیک دین کا ایک ہی ماخذ ہے، دین کا واحد ماخذ ہے۔ دین اسلام پر اپنی کتاب میزان کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، دین اللہ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ اس سلسلہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ ناظرین کرام، دین کا تنہا ماخذ کی یہ تعبیر علمی لحاظ سے دیکھیے تو ایک بالکل منفرد تعبیر ہے، اور ماخذ دین کی بحث کو پیش کرنے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک منفرد، الگ اور یگانہ انداز ہے۔ آپ اسے 4 ماخذ کی تعبیر کے مقابل میں رکھ کر دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں حصول دین کا سارا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اور آپ کے وجود پر دین کا انحصار ان ماخذ کے مقابل میں یا اس تعبیر کے مقابل میں زیادہ نمایاں اور زیادہ مرتکز ہو کر سامنے آیا ہے۔ غامدی صاحب کی اس تعبیر اور اس کی تفصیل سے جو مطالب اور جو نتائج نکلتے ہیں انہیں میں چند نکات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس قرائے ارض پر دین دینے کا حق صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو حاصل ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی اور اس کا مجاز اور حقدار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ حق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلم ہے، یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک انسانیت کو اللہ کی معرفت کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی طرف سے آنے والے علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہی سے رجوع کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دین سے متعلق ہر عقیدہ و ایمان، ہر علم و حکمت، ہر طریقہ و عمل اور ہر قانون و شریعت کا منبع، مصدر اور ماخذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے قول سے جس بات کو دین قرار دیں وہی بات دین ہے، اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ اپنے فعل سے جو دینی عمل کریں وہ عمل دین ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ لوگوں کے علم و عمل پر آپ کا سکوت بھی دین ہے، آپ کی تقریر بھی دین ہے، آپ کی تائید بھی دین ہے، آپ کی تردید بھی دین ہے، اور آپ کی تصویب بھی دین ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ قرآن مجید اس لیے دین ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہمیں ملا ہے۔ آٹھویں بات، سنت اس لیے دین ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ اور نویں بات کہ حدیث اس لیے دین ہے کہ اس کے اندر آپ کے قول و فعل کو اور آپ کے تقریر و تصویب کی روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ سابق الہامی صحائف اور دین ابراہیمی کی روایت میں سے اسی چیز کو دین کی حیثیت حاصل ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہے۔